خواتین و حضرات، ماہرین کی یہ رائے ہے کہ بنگلہ دیش میں 20,000 سال پہلے ہومو سیپین انسان نے گنگا کے ڈیلٹا میں رہنا شروع کیا تھا اور تقریباً 4,000 قبل مسیح یہاں کاپر ایجاد ہوا تھا۔ ماہرین یہ خیال کرتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں اولین قوم آسٹریلیائی اور ایشیائی قوم تھی، پھر تبت کے برماس، دراوڑ اور انڈو آرین اقوام یہاں کے زرخیز میدانوں میں آباد ہوئیں۔ 2000 قبل مسیح میں بنگلہ دیش میں چاول کی پیداوار شروع ہوئی تھی۔ ناظرین، ہندوؤں کی مقدس کتابوں مہابھارت اور رامائن کے مطابق یہاں ونگا سلطنت قائم تھی جو مضبوط بحری قوت رکھتی تھی، کیونکہ بنگال ایک طرف دریائے گنگا اور دوسری طرف خلیج بنگال میں گھرا ہوا خطہ تھا۔ بنگال پر 5ویں صدی قبل مسیح میں سماتا سامراج کا راج تھا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ڈاکومنٹری دیکھو۔ آپ کو ہماری سیریز دنیا کے 195 ممالک کی مکمل تاریخ اور احوال میں خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ ہماری اس سیریز کا مقصد ہے کہ آپ دنیا کے بارے میں پہلے سے زیادہ دیکھ جان اور سن سکیں۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے چین کی مختصر مکمل تاریخ کا جائزہ لیا تھا، اور آج ہم بنگلہ دیش کی مکمل تاریخ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبائیں تاکہ مزید مزیدار ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ پھر پندرہ ریاست کا آغاز ہوا۔ اس کے علاوہ 3 صدی قبل مسیح میں جب اشوک اعظم نے پورے ہندوستان کو فتح کیا تو بنگال کو بھی اپنا صوبہ بنا دیا۔ موریہ خاندان کے زوال کے بعد گپتا خاندان نے بھی بنگال پر حکومت کی۔ 5ویں صدی عیسوی میں جب متحدہ ہندوستان ٹوٹ کر بکھر گیا اور چھوٹے چھوٹے راجوں میں تقسیم ہو گیا تو بنگال پر بھی پالا، سینا، ہریکلا اور دیوا سلطنتوں نے مختلف اوقات میں حکومتیں قائم کی۔ دوستو، بنگال چونکہ ریشم اور پارچہ بافی کی صنعت میں 500 سال قبل مسیح سے ہی خوشحال تھا، تو بنگال کا ریشم اور کپڑا پوری دنیا میں اس زمانے میں برآمد ہوتا تھا۔ دوستو، بنگال چونکہ ریشم اور پارچہ بافی کی صنعت میں 500 سال قبل مسیح سے ہی خوشحال تھا، تو بنگال کا ریشم اور کپڑا پوری دنیا میں اس زمانے میں برآمد ہوتا تھا، جس کے بڑے خریدار رومن سلطنت اور یونانی سلطنتیں تھیں۔ خواتین و حضرات، 5ویں صدی عیسوی میں اسلام کا آغاز ہوا تھا۔ عباسی خلافت کے زمانے میں بنگال پر پالا خاندان کی حکومت تھی۔ اسی زمانے میں عرب تاجروں کے ساتھ صوفیاء کرام بھی بنگال آئے اور لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا تھا۔ خواتین و حضرات، بہرحال اسلام اس وقت تیزی سے پھیلا جب 1204 میں سینٹرل ایشیا کے مسلمان حکمران بختیار خلجی نے بنگال پر حملہ کر کے قبضہ کر دیا اور اسے دہلی سلطنت کا صوبہ بنا دیا تھا، اور 1352 میں یہاں کے مسلمان گورنر نے دہلی سلطنت سے بغاوت کر کے خود مختار بنگال کی بنیاد رکھی۔ اس دوران الیاس شاہی، گنیشا، حسین شاہی، سوری اور کرانی سلطنتوں نے 17ویں صدی تک بنگال پر راج کیا۔ ویورز، یہ وہ زمانہ ہے جب دنیا میں سیاحت بہت کم ہوتی تھی اور چند نامی گرامی سیاح ہی سفر پر نکلتے تھے۔ اسی طرح مشہور سیاح ابن بطوطہ، چاہنی ایڈمرل زنگ ای اور اطالوی تاجر نکولا ڈی کونٹی نے بھی بنگال کی سیاحت کی اور اپنی کتابوں میں یہاں کا احوال لکھا۔ 17ویں صدی میں مغل بادشاہ اکبر نے بنگال پر قبضہ کر کے اسے مغل سلطنت کا صوبہ بنا دیا اور ڈھاکہ کو دارالحکومت کا درجہ دیا۔ دوستو، یہ وہ زمانہ ہے جب بنگال اپنی ترقی کے عروج پر تھا۔ یہاں ساری دنیا کے تاجر تجارت کرتے تھے، جیسے آرمینائی تاجر چٹاگانگ میں پرتگیزیوں کی فیکٹری تھی، راج شاہی میں ڈچ ایسٹ کمپنی کی فیکٹری تھی، ڈھاکہ میں انگریزوں کی فیکٹری تھی۔ یورپ میں بنگال کو قوموں کی جنت، پیراڈائز آف دی نیشنز کہا جاتا تھا۔ 18ویں صدی میں مغل سلطنت کمزور ہونے لگی، ایسٹ انڈیا کمپنی طاقتور ہونے لگی۔ ایسی صورتحال میں بنگال بھی خود مختار ریاست بن گیا اور نواب آف بنگال جو یہاں مغلوں کے صوبے دار تھے اب خود مختار حکمران بن گئے۔
انگریز جو کہ ہندوستان میں خود تجارت کرنے آئے تھے، مغل سلطنت کے کمزور ہونے اور ہندوستان کا چھوٹے چھوٹے راجوں میں تقسیم ہونے سے پورا فائدہ اٹھانے لگے۔ انہوں نے بنگال کے کچھ علاقوں پر زبردستی قبضہ کر وہاں فیکٹریاں کھولنا شروع کر دی، مگر نواب آف بنگال سراج الدولہ کو یہ بات سخت ناپسند آئی اور انہوں نے اس کی بھرپور مزاحمت کی۔ یوں 1757 میں انگریزوں اور بنگال کی فوجوں میں پلاسی کے میدان میں ایک بھرپور جنگ ہوئی۔ خواتین و حضرات، یوں تو بنگال کی فوجوں کی تعداد 50,000 کے قریب تھی اور انگریز فوج کی تعداد محض 3,000 کے قریب تھی۔ انگریزوں کو اپنی شکست عنقریب نظر آنے لگی، مگر ایک غدار نے وہ زخم لگایا کہ انگریزوں نے نہ صرف بنگال فتح کر لیا بلکہ سارے ہندوستان کو فتح کرنے کی راہیں بھی ہموار ہو گئیں۔ جی ہاں دوستو، میر جعفر جو بنگالی فوج کا سپاہ سالار تھا، انگریزوں کے ساتھ رشوت لے کر مل گیا۔ سراج الدولہ بنگال فرار ہو گئے اور میر جعفر کے بیٹے کے ہاتھوں مارے گئے۔ میر جعفر بنگال کا نیا کٹ پتلی نواب بن گیا، مگر جلد ہی انگریزوں نے 1770 کے بعد بنگال کو براہ راست اپنے زیر انتظام لے لیا۔ اس زمانے میں یورپ میں صنعتی انقلاب عروج پر تھا اور کپڑا بنانے کی سپننگ مشین بھی ایجاد ہو چکی تھی۔ مانچسٹر نامی یورپی شہر کا مشینی کپڑا بنتا تو سستا تھا، مگر معیار میں وہ ڈھاکہ کے کپڑے سے کم تر ہوتا تھا۔ انگریزوں کو چونکہ اپنے ملک کا کپڑا پوری دنیا میں بیچنا تھا، انہوں نے ڈھاکہ کی کپڑے کی صنعت بزور طاقت ختم کر دی۔ پہلے تو بہت زیادہ ٹیکس لگائے اور پھر انگوٹھا کاٹنے کی سزا دینے لگے۔ دوستو بہرحال انگریزوں نے بنگال میں کچھ اچھے کام بھی کیے، جیسا کہ پورے ایشیا میں بنگال واحد خطہ تھا جہاں ریلوے شروع ہوئی۔ 20ویں صدی میں ہندوستان کی آزادی کی تحریک جب شروع ہوئی تو بنگال نے بھی بھرپور کردار ادا کیا اور 1906 میں ڈھاکہ میں ہی مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی، جس نے آگے چل کر قائد اعظم کی رہنمائی میں مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کیا اور 1947 میں آزادی حاصل کی۔ دوستو 1974 تک پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش ایک متحد ملک برٹش انڈیا ہوا کرتے تھے، جس پر انگریزوں کی حکومت تھی۔ 20ویں صدی میں ہندوستان کے لوگوں نے آزادی کی تحریک چلائی تو 1947 میں انگریزوں کو برٹش انڈیا آزاد کرنا پڑا۔ آزاد کرنے سے پہلے انہوں نے پاکستان اور ہندوستان دو الگ الگ ملک بنا دیے تھے۔ پاکستان دو حصوں پر مشتمل تھا، جس میں ایک مشرقی پاکستان یعنی بنگال اور دوسرا مغربی پاکستان۔ چونکہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان زیادہ دیر تک ساتھ نہیں چل سکے، 1971 کی پاک بھارت جنگ میں بنگالی عوام نے شیخ مجیب الرحمان کی قیادت میں اپنے الگ ملک کا مطالبہ کیا۔ آزاد کرنے سے پہلے انہوں نے پاکستان اور ہندوستان کو دو الگ الگ ملکوں میں تقسیم کر دیا۔ پاکستان دو حصوں پر مشتمل تھا، ایک مشرقی پاکستان یعنی کہ بنگال اور دوسرا مغربی پاکستان۔ چونکہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان زیادہ دیر تک ساتھ نہیں چل سکے، 1971 کی پاک بھارت جنگ میں بنگالی عوام نے شیخ مجیب الرحمان کی قیادت میں اپنے الگ ملک بنگلہ دیش کی آزادی کا اعلان کر دیا۔ یوں مشرقی پاکستان ایک آزاد ملک بنگلہ دیش بن گیا۔ آج کا بنگال کیسا دکھتا ہے اس کی سیر کرنے کے لیے ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ دوستو امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ ہماری ٹیم کا اگلا پڑاؤ نیپال کی سرزمین پر ہوگا، جہاں پر ہم نیپال کی مختصر اور مکمل تاریخ آپ تک پہنچائیں گے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئے ملک کی سرزمین پر۔ اللہ حافظ۔